ریاست ہوگی ماں کے جیسی، بالکل میں نے کہا تھا، وہ سوتیلی ماں بن گئی ہے. اب ایک کی پٹائی ہو رہی ہو اور ریاستی ادارے اس کی کر رہے ہو، تو دوسرے ہم یا تالیاں بجائیں یا آنکھیں موڑ لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر سیاستدان کو کھلا اور پورا یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی سیاسی صلاحیتیں بڑھا سکے. ایک کو آپ جیل میں ڈال کے اس کا نشان بھی لے کے، حالانکہ پارٹی کا نشان کوئی نہیں ہوتا، یہ غلط علام ہے. 2 منٹ میں یہ بات، پارٹی کا نشان نہیں ہوتا، یہ نشان غلط علام ہے کہ پارٹی کا نشان، یہ نشان پارٹی کا نہیں ہے، یہ نشان اس ووٹر کا ہے جو ان پڑھ ہے، جو نام نہیں پڑھ سکتا. یہ اس کی سہولت کے لیے تیر کا نشان اور شیر کا نشان اور بلے کا نشان ہوتا ہے کہ اس کو سہولت ہو. اگر آپ اس سے وہ سہولت لے لیتے ہیں تو اس طرح جس طرح آپ نے اس کا ووٹ لے لیا. اور یہ آپ کو ویس صاحب بتائیں گے، ووٹ اگر آپ نے کسی کا نکالنا ہے لسٹ میں سے کہ یہ مر گیا یا چلا گیا، یا اس میں ہر ووٹر کو جس کا نام نکالنا ہے ووٹر لسٹ سے، اس کو نوٹس دینا پڑے گا، اس کو بلانا پڑے گا. اور اگر یہ اپنی پی ٹی آئی کو 3 کروڑ یا 2.5 کروڑ ووٹ پڑے تھے، ہر ان کے ووٹر کو بلا کے آپ پوچھیں بھائی تمہارا ووٹ کیوں نہ کینسل کریں، اس سے پوری ہر ایک کا ٹرائل ہوگا. یوں ہی نہیں ہو سکتا. یہ الیکٹورل رولز ایکٹ آف 1996 اور اب یہ 2017 کا جو آیا ہے الیکشن ایکٹ، اس میں یہ موجود ہے. یہ ووٹ غلط العام جب صحیح ہو جاتا ہے نا، یہ اس طرح ہے کہ غلط العام ہے پارٹی دا ووٹ، پارٹی دا ووٹ، پارٹی دا ووٹ، پارٹی دا ووٹ. آئین اور قانون کے تحت یہ پارٹی دا ووٹ نہیں ہے، یہ اس ووٹر دا ووٹ ہے جنہوں ملنا چاہیے اور وہ حق تلفی ہوں. اگر انہوں بغیر سنیا، بغیر نوٹس دیتے ہیں، بغیر جواب دے وہ نام تسی کٹ دیو اور نشان لے جانا، انجے ہی ہے جس طرح تسی ووٹ وہ جی ختم کر. پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. مجھے آپ کوئی فرق بتا سکتے ہیں کہ جو 13 اگست کا 1947 کا پاکستان تھا اور جو 14 اگست 1947 کا پاکستان تھا، ان میں کوئی فرق آیا کہ ہمیں نظر آیا کہ ہم آزاد ہو گئے؟ ایک فرق آیا، ایک، وہ یہ کہ 13 اگست کی شام کو جب شام ہونے لگی تو ہر چھاؤنی میں بیوگل کے ساتھ انگریز کا جھنڈا نیچے چلا گیا. اور دوسرے روز 14 اگست کی صبح کو جب صبح ہوئی، سحر ہوئی، تو بیوگل اسی کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا اوپر چلا گیا. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں آیا. اور فیض نے صحیح کہا تھا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ سر گزیدہ سحر کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. ہم نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم بدل گئے ہیں، ہم آزاد ہو گئے ہیں. اب جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ ہمارے بات سنے گا، وہ ہم سے رحم سے پیش آئے گا. جو پولیس ایس پی ہے وہ ہمارے گھر آ کے ہمیں کوئی اگر ہمارے حقوق کی ہوئی ہے پامالی تو اس کا مداوع دے گا. یہ ساری مشینری جو انگریز نے بنائی ہے، جس میں تحصیلدار سے لے کے اوپر چیف سیکرٹری تک ہیں، اور چیف سیکرٹری سے اوپر فیڈرل سیکرٹری تک ہیں، اور ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، لاکھوں نہیں ہے، لاکھوں یا کروڑوں میں ہوں گے جو یہ لوگ ہیں جو پانی بھرتا ہے یا چلاتا ہے یا اس کا رکھوالا ہے. کراچی کے ڈی اے کا وہ بھی اس میں شامل ہے. جو مالی ہے، یہاں جو گراؤنڈ ہے، پارکس ہیں لاہور میں، وہ بھی اس میں شامل ہے. سو مالی سے لے کے فیڈرل سیکرٹری تک آپ دیکھیں، اور گوادر سے لے کے آپ دیکھیں لاہور اور واگا تک، اور دیکھیں کراچی سے لے کے جو آپ دیکھیں
پشاور اور پشاور کے آگے گلگت بلتستان تک، تو یہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہو جاتے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی نبھانی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے افسر کا حکم ماننا ہوتا ہے اور اسی طرح کرنا ہوتا ہے جیسے حکم ہو۔ اس سارے نظام نے جو انگریز نے بنایا تھا، جو چیف سیکرٹری بھی تھا، کمشنر بھی تھا، اس میں ڈی سی بھی تھا، کسی یہ سٹڈ فارم پہ جو سائز تھا وہ بھی تھا، یہ سارے نظام کو جو انگریز نے بنایا، اس کو 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک ہم نے کوئی اس میں تبدیلی کی؟ زیادہ سے زیادہ دفتروں کے نام بدل جاتے تھے، افسر وہی بیٹھے ہوتے تھے، افسر وہی کام کر رہے ہوتے تھے، کلرک وہی کام کر رہا ہوتا تھا، کلرک افسر کے حوالے سے رشوت لے رہا ہوتا تھا، اور افسر اس کو گھر جا کے گنتا تھا۔ تو یہ سب معاملہ جو ہے یہ ذرا نہیں بدلا۔ جس جو سلوٹ مارنا تھا میجر نے کرنل کو، وہ ویسے ہی رہا۔ کرنل میجر کو موٹر سائیکل ملتا تھا، کرنل کو گاڑی مل جاتی تھی۔ وہی کوئی ایک بات نہیں بدلی سوائے یہ کہ وہ جھنڈا جو جگہ جگہ لگا ہوتا تھا وہ چاند ستارے والا ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بڑی ہمیں گہری ڈیبیٹ کرنی پڑے گی، اور کرنی چاہیے، ہونی چاہیے۔ اور اس طرح کے اجتماعات پہ میں مبارکباد دیتا ہوں آصف خان کو اور اپنے بھائی امتیاز عالم کو۔ یہ بہت ضروری ہے ہم میں، اور بلا تفریق پارٹی ہونی چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ انہوں نے، اور میری پارٹی بھی اس میں ہے، مسلم لیگ نون بھی اس میں ہے، انہوں نے کبھی اپنے اقتدار میں یہ لوکل باڈیز نہیں کروانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس سے آزاد ہی رہے، اور ایم پی اے وہ کام کرے جو چیئرمین یونین کاؤنسل کا ہے، وہ ایم پی اے کے ہاتھ میں رہے۔ ایم پی اے کے ہاتھ سے وہ گزرے گا تو وہ کچھ نہ کچھ ایم پی اے کی بھی بات بن جائے گی، ایم این اے کی بھی بن جائے گی۔ یہ ہماری سوچ رہی ہے کہ اس کو اس لیول، اس سطح کی جو جمہوریت ہے اس کو ہم بیچ میں سے غائب کر دیں۔ اگر ایک سطح آپ غائب کر دیں، ایک اینٹ کی لڑی، تو وہ پھر وہ عمارت جو ہے کم از کم ایک اینٹ تو گرتی ہے نیچے۔ تو یہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ لوکل باڈیز ہونی چاہیے۔ لوکل باڈیز کوئی متبادل نہیں ہے کسی چیز کا۔ میں چین کے بارے میں دیکھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو چین میں جتنی میں سمجھتا ہوں جمہوریت ہے، آپ مانیں گے نہیں، اتنی جمہوریت کہیں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے دو سطح ہیں۔ ایک ہے جو انٹرنیشنل فیڈرل، وہاں فیڈرل کا لفظ نہیں ہے، پر جو بڑا مقتدر طبقہ ہے، ان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، سچ کوئی جمہوریت نہیں۔ اور وہی ہمیں نظر آتا ہے، یہ شی پن، یہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دوسرا اس کا جو ڈیفنس منسٹر ہے وینگ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ اپنی جگہ بت ہیں جو کہ سارے معاملے کو، اور پھر ان کا جب گریٹ ہال آف دی پیپل میں 2000 بندوں کا اجتماع ہوتا ہے تو پھر یہ بھی وہ ایک لائن دیتا ہے، وہی لائن چلی جاتی ہے۔ وہاں جمہوریت نہیں ہے۔ وہ جو پرائیڈ ہے چائنا کی، وہ یہ ہے کہ ہماری جمہوریت کمیون میں ہے، جو سمجھ لیں لوکل کاؤنسل، وہاں جمہوریت ہے ہماری۔ وہاں اتنی جمہوریت ہے کہ کمیون نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ ساری جو 2000 کھیتیاں ہیں یا 2000 ایکڑ ہمارے پاس زمین ہے، اس میں کون سے ایکڑ میں کون سی فصل لگے گی، مولی لگے گی کہ گاجر لگے گی، اور کتنے لوگ کون سی اپنی ان کے، اب تو انہوں نے کافی اونرشپ کی طرف وہ گئے ہیں، پر وہ ود ان دی اسٹیٹ سیٹ اپ وہ فیصلہ کریں گے اسکول میں کس عمر کے بچے داخل ہوں گے، اسکول میں کیا نصاب ہوگا،
وہ کریں گے یہ. اور 4 5 6 نصاب ہیں، اگر ان میں سے ہم چنتے ہیں وہ نصاب جو کسی ایک خاص گروپ نے پیدا کیا ہوا بنایا ہوا ہے، تو وہاں جمہوریت ہے، وہاں میجارٹی سے ہر فیصلہ ہوتا ہے کہ دال بیجیں گے یا ہم انگور، جو بھی سمجھ لیں. تو اب وہ ایک اکنامک ڈیموکریسی ہے اور پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ. ہمارے ہاں کسی صورت بھی لوکل باڈیز آنی چاہیے. ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے میں ایم این اے ہوا تو چیئرمین آ کے میرے سر پہ چڑھا رہے گا، کیونکہ چیئرمین بھی ووٹ لے کے آیا ہوا ہے جو لوکل باڈی کا ہے، اور وہ بھی 4 5 پھینٹے خانوں کو جانتا ہے. تو اس لیے دوسری بات ایک اور میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ سوچنے کی کیونکہ باتیں. ایک تو میں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں بدلا انگریز کے وقت سے آج تک، وہی اسٹرکچر ہے. دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پہ ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم پہ پاکستان پہ 150 ارب ڈالرز کا قرضہ ہے. 150 ارب ڈالرز کا قرضہ ہے. ہمیں 1 ارب ڈالر مل جائے آج آئی ایم ایف سے تو وزیر خزانہ جا کے اسمبلی میں بیان دے گا اور جشن ہو جائے. اب سوچیں کہ 150 ارب فارن ڈیٹ ہے، اس کے علاوہ 10 ارب روپے ڈومیسٹک مقامی بینکوں سے جو حکومت نے لیا ہوا ہے، کیونکہ حکومت کے خرچے پورے نہیں ہوتے. 12 ارب روپے کا 12 ارب روپے کا جہاز بھی آنا ہوتا ہے. اور اس طرح ہماری طرف سے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس طرح شاہ خرچیاں ہوں گی. پر ہم کو اس کو سب کو مل کے پیٹ پہ جو پیٹی بندھی ہے اس کو کھینچ کے تنگ کرنا اور پیٹوں کو اپنے کو مختصر کرنا. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہ بیٹی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی نسل کو، اس کی اگلی نسل کو اور تیسری نسل کو میں جو انہوں نے کھانا ہے اور کمانا ہے وہ ہم کھا چکے ہیں، ہضم کر چکے ہیں. یہ میں ماننے کو تیار نہیں کہ 150 ارب ڈالر پاکستان میں آیا ہو. اس کو لکھا ہے، آیا ہے لیجرز میں، کھاتوں میں، کمپیوٹرز میں. وہ شہادت دیتے ہیں کہ 150 ارب ڈالر پاکستان میں آیا، اور 150 ارب ڈالر یہاں آیا ہو اگر وہ صحیح لگایا گیا ہو. آیا تو ہے آئی ایم ایف کے کھاتوں میں بھی انہوں نے دیا ہے. پاکستان میں ہم کھاؤ کتنے ہیں کہ ہم نے اس کا ایک کوئی نشان کہیں ہو کہ جی یہ دیکھو یہ بلٹ ٹرین چل رہی ہے کراچی سے لنڈی کوتل تک، یہ دیکھیں جی یہ ہماری یونیورسٹی ہے جس میں ہارورڈ کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہی ہے، یہ دیکھیں جی ہمارے اسپتال ہیں جس میں دنیا سے ڈاکٹر آ کے اور یہاں کام کرتے ہیں. ہم ایک ترقی یافتہ ملک ہوتے، پر وہ کھاتوں میں ہی نہیں ہے جو آیا ہے پیسہ. جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنے بچوں اور اگلی نسلوں کی کمائی کو اور جو انہوں نے کھانا ہے وہ ہم کنزیوم کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑا منفی پوزیشن ہے، کیونکہ ان بچوں نے بڑے ہو کے ہمیں ہی گالیاں دینی، اپنے پرکھوں کو گالیاں دینی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں 2 ہی باتیں میں نے عرض کرنا چاہتا تھا. اس وقت ٹائم کافی ہو گیا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک منظم اور وسیع تر وسعت میں ایک تحریک کی ضرورت ہے، اور وہ تحریک اشرافیہ تو ہمیں بانٹے رکھے گی بہت سے معاملات میں کہ یہ فوجی ہے، یہ غیر فوجی ہے، یہ سویلین ہے، یہ میرا کلیگ ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ ٹی ایل پی کا ہے، اور یہ ادھر سے
کیا وہابی ہے، یہ اس میں ہم تو بٹے رہیں گے، پر ہم بٹے ہوئے بٹ جب جاتے ہیں تو ہماری پیداوار کوئی نہیں ہوتی. پاکستان کوئی مینوفیکچر چیز نہیں کر رہا کہ جو ہم ساری دنیا میں دکھائیں کہ جی ہم یہ آپ کو پہنچا سکتے ہیں، یہ مہیا کر سکتے ہیں، ہماری ایک اجارہ داری ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹافیاں بھی چین سے آ رہے ہیں. تو یہ ہم کو اس میں ایک وسیع تر تحریک، پہلے سوچ سے، اس قسم کے تھنک ٹینک سے مسائل ہم پوچھیں کتنے گمبھیر ہیں. گمبھیر بہت زیادہ ہیں. ہم نے اپنی طرف ہمسایوں کو دشمن بنایا ہوا ہے. اگر کوئی کہے کہ انڈیا کو پیسج دے دو سینٹرل ایشیا کے لیے، سارے لوگ کہتے ہیں اوہ تو غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے. حالانکہ جو راوی کے پل پہ سب سے خوشحال بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ چارپائی پہ ساتھ لیٹا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب گزرتے ہیں وہ ٹول پہ، وہ ایک آدمی سویا ہوگا چارپائی پہ، پیٹ نکلا ہوا، اور اس سے پوچھو یہ کون ہے؟ یہ ٹھیکیدار ہے. اس نے تو ادھر کے ٹرک جاتے ہوئے سے بھی لینا ہے، ادھر کے ٹرک جاتے ہوئے اس کو بھی لینا ہے. ہمارا بڑا پوٹینشیل تھا جو ہم نے ضائع کیا ہے. اب پوٹینشیل ہمارا اگر ضائع ہو جائے گا ٹرمپ ہی پہ تو وہ بھی پاکستان کو نقصان ہے. ہمیں ہر کسی کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، ہر کسی کے ساتھ تجارت رکھنی چاہیے، اور چین کے ساتھ ہمارا ساتھ ہو تو پھر اس کے پہ ہمیں ڈیلیور بھی کرنا چاہیے. چین کو زیادہ ضرورت ہے اور فائدہ ہے گوادر کا. ہمیں بھی فائدہ ہے اگر وہ ڈیولپ کر دے. اپنا مفاد دیکھ کے بین الاقوامی سطح پہ چلنا چاہیے، اپنا ذاتی نہیں. ذاتی مفاد دیکھیں گے تو پھر آپ گانا بھی گا دیں گے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہوگا آپ کو، آپ وہی گانا گا دیں گے، تو گھنگرو بجا دیں گے. لیکن اپنا مفاد دیکھ کے جو پاکستان کا ہو اس پہ ہم پہلے ایک مائنڈ کے ہوں، ہماری سوچ ایک ہو، اور پھر اس کے بعد ہمیں کچھ محنت بھی کرنی پڑے. ہمارے ہاں ورک ایتھک کوئی نہیں ہے، وہ بھی بیچ میں لانا بڑا ضروری ہے. آپ جاری رکھیں. نہیں تو میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا. یہ ایک عرض کر دوں کیونکہ یہ پلیٹ فارم بڑا اچھا ملٹی پارٹی پلیٹ فارم ہے. ملٹی پارٹی پلیٹ فارم میں یہ انیشیٹو لینے کا کام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز میں اگر ایک کے ساتھ کوئی پٹائی ہو رہی ہو